بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن ہم اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اس میں راضی نہیں ہوتے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی چیز کی کمی ہو جائے، زندگی میں کوئی بیماری آ جائے، زندگی بھر اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، تھوڑے فائنینشیل کرائسس آ جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ زندگی بھر عطا ہوا ہے، کچھ وقت کے لیے اگر معاملات چینج ہو گئے تو ہم راضی ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو، لیکن ہم راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں خود بھی راضی رہنا چاہیے، اور جب راضی با رضا ہو جاتے ہیں نا، تب زندگی بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر رنگ بہت مختلف ہو جاتا ہے، اور پھر شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لازمی دو کام کیا کریں، شکر کیا کریں، ہر چیز پر شکر کریں۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اور جو کچھ نہیں ہے، سب کے لیے شکر کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں، جب آپ دل سے شکر گزار ہوں گے تو زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کے ذکر و اذکار آپ کی زندگی بدلنے کے لیے، آپ کے حالات بدلنے کے لیے، آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا کریں تو ایک تسبیح لازمی استغفار کی کیا کریں، اس نیت سے کہ اللہ میرے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں اور میری رکاوٹیں دور ہوں، اور درود پاک کا مجھے فیض ملے، اور پھر درود پاک پڑھا کریں۔ استغفار، درود پاک دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب کرتے ہیں نا تو اس کا بہت فیض ملتا ہے۔ اور استغفار کے بے پناہ میریکلز اسٹوریز ہمارے پاس، بے حساب مشاہدات ہیں، درود شریف کے بے حساب مشاہدات ہیں۔ بس آپ نے اگر جو بھی ذکر لیا اس ذکر کے ساتھ مخلص ہو کر اس میں ڈوب کر پڑھیں گے تو وہ ذکر آپ کے لیے اس میں اعظم بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور استغفار کا حکم قرآن پاک میں، ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ ان کی ایج کافی زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں حالانکہ وہ اکلوتی بہن تھی اپنے بھائیوں کی، لیکن معاملے سارے یہ تھے، اکلوتی بہن ہونے کے باوجود بھی ان کے جو بھائی تھے وہ اس طریقے سے نہ ان کا خیال رکھتے، نہ ان سے محبت کرتے۔ کہتی ہیں جب تک والدین حیات تھے تب تک تو میری زندگی بہت بہترین تھی، مجھے وہ پرابلمس نہیں تھے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد بھائیوں کا بیہیویئر بھی کافی حد تک چینج ہوا۔ بھابیاں جو آئیں وہ تو خیر ان کا بیہیویئر میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے اور بہت سیویئر لیول کے ہوتے، اور میرے بھائی صرف اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے، اور اس کی وجہ سے میرے والدین بہت رنجیدہ ہوتے۔ کہتی ہیں میرے والدین کی کوشش تھی کہ میرا رشتہ ہو جائے ان کی زندگی میں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اللہ کا جو بھی طرف سے معاملہ تھا اس میں ان کی حیات میں میرا رشتہ طے نہیں ہو سکا۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اب جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مجھے زندگی بہت مشکل ہو گئی گزارنا، بہت مجھے تنگی کا سامنا ہوا۔ بھائی کا رویہ صحیح نہیں، بھابھیوں کا رویہ صحیح نہیں، معمولی اخراجات کے لیے لگتا تھا محتاج ہو گئی ہوں۔ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ مجھے نوکری کرنی چاہیے، نوکری کی اجازت نہیں مل رہی۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کر کے بھائیوں سے بہت مشکل سے پرمیشن لے کر نوکری شروع کی، لیکن سارے بات یہ تھی کہ نوکری پر جانے سے پہلے گھر کی کام بھی دیکھ کر جاؤ، واپس آ کے بھی گھر کے کام دیکھو، بھابھیوں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ پوری کرو۔ کہتی ہیں اس وجہ سے بعض اوقات میں اپنی نوکری کی جگہ پر جو کام میرا تھا اس پہ بھی فوکس نہیں کر پاتی، کہ ٹینشنز مجھے بہت زیادہ تھیں کہ گھر جا کے یہ کرنا ہے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، اس طریقے سے نہ ہو جائے۔ کہتی ہیں زندگی اتنی مشکل تھی، اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ سمجھ نہیں آتا تھا بندہ کرے تو کیا کرے۔ کہتی ہیں ایک میری بھابھی کا رویہ تھوڑا میرے ساتھ بہتر تھا، لیکن کبھی کبھی وہ بھی بہت آڈ بیہیو کرتی ہیں۔ کہتی ہیں انہی معاملات میں زندگی گزر رہی تھی اور میں چاہتی تھی میری شادی ہو جائے کہ مجھے زندگی میں ذہنی سکون ملے اور ایک ساتھی ہو جس سے میں اپنے دکھ سکھ شیئر کر سکوں۔ میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی، بھائی اپنی میرڈ لائف میں بزی تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ کہتی ہیں میں رات کو اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر اسکرولنگ کر رہی تھی یوٹیوب پہ، تو میرے سامنے استغفار کی ویڈیو آئی۔ استغفار کی ویڈیو آئی مسلم بلیف چینل کی، جس میں 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا بتایا گیا تھا۔ کہتی ہے میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی، اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھی، تیسری ویڈیو دیکھی، اور وہاں استغفار کے بہت سارے میریکلز اسٹوریز تھے۔ کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ لوگوں کے زندگی کے معاملات ایسے بدلتے استغفار کرنے سے۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی کی منت والی ویڈیوز میرے سامنے آئیں، 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کرنے والی ویڈیوز آئیں، اور میں ایک کے بعد نہ جانے میں نے اس رات کتنی ساری ویڈیوز سنی، اور مجھے ایک ذہنی سکون سا میسر آیا کہ اگر لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو پھر میرے کیوں نہیں۔ لوگوں کے تو اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے، میرا تو صرف ایک شادی کا مسئلہ ہے اور لوگوں کے رویوں کا مسئلہ ہے۔ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں استغفار کرنا شروع کر دوں، کہ یہ پڑھنا میرے لیے آسان ہوگا اتنی ٹف روٹین کے ساتھ، اتنے معمولات کے ساتھ۔
تو میں نے 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ اب ڈیلی میں یہ کرتی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتی، لیکن میری کوشش ہوتی کہ تھوڑی دیر مجھے یقین کے ساتھ، تصور، دھیان کے ساتھ میں استغفار کر سکوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں رات کو اپنے کام کاج سے فارغ ہوتی، توجہ دھیان سے استغفر اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھتی۔ بعض اوقات پڑھتے ہوئے بہت رونا آتا، اپنے گناہ یاد آتے، کبھی اپنے والدین یاد آتے، اور پھر میں اس کے بعد اپنے لیے بھی معافی مانگتی اور پوری امت کے لیے معافی مانگتی۔ کہتی کہ چند دن میں استغفار کرتی رہی، اس کا پہلا اثر تو مجھے یہ دکھا، میرے گھر والوں کے رویوں میں فرق آیا، وہ میرا خیال رکھنے لگے، عزت دینے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اس میں کافی حد تک کمی آ گئی، گھر کا ذہنی سکون ہوا۔ ساتھ ساتھ میرے جاب کے معاملات بہتر ہوئے، جاب میں بھی میرے لیے آسانیاں ہونے لگی، جاب میں مجھے سپورٹ ملنے لگی۔ کہتی ہیں میں مستقل مزاجی سے استغفار کرتی رہی اور مجھے دل کو یقین ہو گیا کہ جہاں گھر کے معاملات بہتر ہوئے، نوکری کے معاملات بہتر ہوئے، رویے بہتر ہوئے، انشاءاللہ عز و جل شادی کے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں کچھ ٹائم اسی طریقے سے استغفار کرنے کی برکت سے ہماری ایک عزیز کی طرف سے ہمارے لیے رشتہ آیا، اور رشتہ بھی ایسا تھا کہ شادی ہو کے باہر ملک جانا تھا۔ کہتی ہیں مجھے مزید ٹینشن تھی کہ اگر شادی ہو کے باہر ملک چلی گئی، پتہ نہیں شوہر کیسا ہوگا، وہاں کیسے رکھے گا، لیکن میں نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ جس رب نے استغفار کی برکت سے چیزیں بہتر کی ہیں، جس رب نے استغفار کی برکت سے مجھے راہ دکھائی ہے، وہی رب میرے لیے استغفار کی برکت سے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ میں استغفار کرتی رہی، دعا کرتی رہی، اور رب کریم پر یقین کے ساتھ میں نے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ کہتی ہیں اس کی برکت یہ ہوئی کہ رشتے والے جب آئے، میں خود انہیں دیکھ کے مطمئن ہو گئی۔ جو خاتون تھیں، جو والدہ تھیں، وہ بہت نفیس خاتون تھیں۔ کہتی ہیں ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کے مجھے بہت تسلی ہوئی۔ بعد میں جب پوری انویسٹیگیشن کرائی گئی تو لڑکا، لڑکے کی فیملی سب بہت اچھے تھے۔ کہتی ہیں کہ رشتہ طے ہوا، ڈاکیومنٹیشن اسٹارٹ ہوئی، اور بہت جلدی میرا نکاح ہوا کیونکہ ڈاکیومنٹیشن کرنی تھی، مجھے بھی باہر جانا تھا ساتھ میں ان کے۔ تو کہتی ہیں کہ بس نکاح کے بعد ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس رہا، اور اس پیریڈ میں جتنا میں نے ان سب کو جانا مجھے بہت خوشی ہے، اور میں نے رب کا بہت شکر ادا کیا۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میری شادی ہو گئی ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر آ گئی ہوں، اور میری زندگی بہت پرسکون ہے، بہت اچھی ہے۔ میرے شوہر مجھے عزت دیتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ سب استغفر اللہ کی برکت سے ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ روزانہ 7,000 مرتبہ تو استغفار کرتی تھی، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو جاتا تھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ کہتی ہیں آج بھی میں نے استغفار کرنا نہیں چھوڑا، میں یہاں ہوں اور یہاں پر کثرت سے استغفار کرتی ہوں تاکہ یہاں کے ماحول سے بھی بچوں اور زندگی بہترین گزرے۔ اور اس کے علاوہ استغفار کرنے کی برکت سے اگر مجھے چھوٹے موٹے کوئی مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، میں کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کرتی ہوں، اور اس کی برکت سے میرے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ استغفار میرے لیے اسم اعظم سے کم نہیں ہے۔ اس کو جب پڑھا، جس لیے پڑھا، جس مقصد سے پڑھا، لیکن جب بھی پڑھا دل کی گہرائیوں سے پڑھا، اللہ کے حضور حاضر ہو کے پڑھا، رو رو کے پڑھا، اور اس کے ثمرات اور برکات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ الحمدللہ۔